دیکھیں حماد اظہر آئے ایک دن بعد، اس سے ایک دن پہلے پرویز الہی کی بیل ہوئی، پھر ساتھ ہی حماد اظہر باہر آ کے پھر حماد اظہر نے کہا شاید مراد سعید بھی آئیں گے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک پرسیپشن بننا شروع ہو گیا کہ جی شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اس وجہ سب کچھ ہو رہا ہے. آئی لک ایٹ اٹ ڈفرینٹلی. آئی تھنک پی ٹی آئی ریلائز کر رہی ہے کہ جو اس وقت کانفلکٹ بہت اسٹرانگ ہو گیا نا جوڈیشری کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، تو پی ٹی آئی کو اس میں ایک اوپننگ نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ وقت ہے، آئیں اپنی بیلیں کرائیں، اپنا لیگل کور کرائیں، کل کو پتہ نہیں صلح ہو جائے، کچھ ہو جائے، پھر یہ ہوا نہیں ملنی. تو ابھی اس کانفلکٹ کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ ایک کلاسک کیس بن گیا کہ جوڈیشری نے بھی جہاں اپنا پش بیک دکھانا ہے وہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیتی ہے، تاکہ جوڈیشری کو بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹف ہے. تو یہ ان کی میسیجنگ ہے. دس از دا وے جوڈیشری از میسیجنگ کہ اچھا آپ اگر ہمارے پہ پریشر ڈالیں گے، ہم آپ جن کو دشمن سمجھتے ہیں ہم ان کو ریلیف دیں گے، ہم ان کا فائدہ اور کریں گے. سو وہ آپ دیٹ از دیئر وے آف ہرٹنگ دی اسٹیبلشمنٹ. تو اس لیے یہ حماد اظہر وغیرہ ڈیل میں نہیں آئے میرے نزدیک، یہ آئے ہیں اس کانفلکٹ کا فائدہ اٹھانے میں کہ یار کوئی لیگل بیسز مل جائے. ایس اے ایف سی جب بنا تو زبردست آئیڈیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس میں اسٹرینتھ بڑی ہے، اس کانسیپٹ میں بڑی اسٹرینتھ ہے، کیونکہ لوگوں کو، اور خاص طور پہ آپ کن کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں چائنا کو، آپ دیکھ رہے ہیں گلف کو، آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کو. یہ تمام ایریاز اور ریجن وہ ہیں جن کا آپ کی آرمی کے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا ہے اور ورکنگ آپس میں رہی ہے. ان کے لیے بہت بڑا کانفیڈنس بوسٹر ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ اگر فوج ساتھ ہے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دوسرا یہ ساری اتھارٹیرین گورنمنٹس ہیں، وہ بھی شہزادے ہیں، بادشاہ ہیں. چائنا از اے پارٹی، از اے ون پارٹی رول آلسو. ان کو کلیئر سینٹرل ایک اتھارٹی نظر آنی چاہیے. ڈیموکریسی ان کو نہیں سمجھ آتی، ان کو سمجھ آتی کہ یہ بندہ بات کرے گا تو یہ ہو جائے گا. سو دے کین انڈرسٹینڈ دا ورکنگ آف این آرمی چیف بیٹر دین دی ورکنگ آف اے پرائم منسٹر جس نے پوری ہاؤس کو لے کے چلنا ہے، ملانا ہے. وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں ایک کلیئر سینٹر آف پاور سے. اور جب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ کلیئر سینٹر آف پاور اس پولیٹیکل پاور کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ اسٹرینتھ ہے ایس اے ایف سی کی. ہو کیا رہا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے وہ ایس اے ایف کی کے اندر جو پروجیکٹس بھی آئے ہیں ان پہ اس سپیڈ سے نہیں کام کر رہی جس طرح ہونا چاہیے. میں 2-3 پروجیکٹس آپ کو لسٹ کر کے بتا سکتا ہوں جن کو 3 سال ہو گئے، اور وہ ایس اے ایف سی نے انب بھی کیے ہوئے، لیکن کہیں سندھ گورنمنٹ لٹکا کے پاؤں بیٹھی ہوئی، کہیں پنجاب گورنمنٹ لٹکا کے بیٹھی ہوئی. سو بیوروکریسی کی عادت ہے اپنی، اور یہ ٹف وار چل رہی ہے. میرا خیال ہے جس طرح اونپ کیا ہے نا ایس آئی ایف سی کو آرمی نے، اور پرائم منسٹر نے تو پبلکلی کہا کہ جی یہ تو آرمی چیف کا بچہ ہے. آئی تھنک ناؤ آرمی شوڈ گیٹ انوالوڈ مور اسٹرانگلی. ان کو کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ ان ٹائم لائنس کو میٹ کریں، ان ڈیڈ لائنس کو میٹ کریں، ورنہ ہوگا کیا؟ اس کی سکسیس جب آئے گی تو یہ اٹھا لیں گے پولیٹیشنز، اگر فیلئر ہوا تو سارا پنڈی پہ ڈال دیں گے. سو دیٹ از وائی اٹس اے گڈ آئیڈیا دیٹ نیڈس ٹو بی امپلیمنٹڈ. یہ ہے ایس اے ایف سی کی ریالٹی. اب دیکھیں کل میں ایک اخبار میں خبر بھی دیکھ رہا تھا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 50 سال کی لوئسٹ ہے. صحیح بات ہے، لوئسٹ ہے، ٹھیک ہے. ہمارے حالات ایسے ہیں کہ آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ. لیکن ہاؤ مینی پیپل نو کہ انڈیا کی پچھلے 3 سال میں اسٹیڈلی گرتی رہی ہے ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ، ایف ڈی آئی کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں. وہاں تو سپوزلی سب کچھ بالکل فٹ چل رہا ہے نا، اور جو اکانومی بوم کر رہی ہے. ایک گلوبل ٹرینڈ ہے اس وقت انویسٹمنٹس کا، ان تمام چیزوں کا. ظاہر ہے ہمارے یہاں انویسٹمنٹس کا زیادہ ہوگا، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے ابھی، وہ گورنمنٹ ابھی تک اپنی وہ امیج نہیں بنا سکی کہ دے آر ان کنٹرول. اس میں گورنمنٹ ہیز ٹو ورک. میں تقریر سن رہا تھا شہباز صاحب کی جب یہ گئے ہوئے تھے سعودی عربیہ انویسٹمنٹ کانفرنس میں. آپ یقین مانیں وہاں انہوں نے ایسی دردناک پکچر، خوفناک ڈرانے والی کھینچی تھی جب وہ پاور کی بات، سیکٹر کی بات کر رہے تھے. اتنی بجلی چوری ہے، فلانا ہے، اور جی بڑی کرپشن ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کہ میں اگر انویسٹر ہوتا میرے طوطے اڑ جانے تھے. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ وہ بات کریں گے 25 کروڑ کا ملک ہے، اتنی کنزمپشن ہے، اتنا یہ ہے، اور اتنی گروتھ ہے، سب کچھ ہے، اور آ کے انویسٹ کریں. آپ جا کے ڈرا رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہاں کرپشن ہے، تباہی ہو گئی ہے. دیر از اے وے ٹو سیل یور سیلف. نیگیٹیوٹی ڈزنٹ سیل. انویسٹر کو آپ کانفیڈنس دیتے ہیں کہ وہاں پروفٹس ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں، سب کچھ ہے. وہ اپنا وہ گراؤنڈ چیک کر لیں گے. آپ کہیں گے نا سب اچھا ہے، وہ پھر بھی سب برا ڈھونڈ لیں گے. اب جب آپ ہی جا کے سب برے سے شروع ہوں گے تو پھر یو ریٹارڈ دا پروسیس.
سو آئی تھنک ہمارے جو یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے نا، ذرا ان پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جا کے ملک بیچنا کیسے ہے. دیکھیں، اور آپ نے دیکھا یہ تمام جب سین ہوا اس سارے کو انڈین میڈیا نے کس طرح اٹھایا، کتنا اچھالا. انفیکٹ جب پہلا یہ چل رہا تھا راؤنڈ تو اس میں یہ بھی شروع ہو گیا تھا جی فورسز گئی ہیں، پولیس فورسز، اور جی بچیاں بھی ریپ ہو گئی، انہوں نے ریپ بھی چلا دیا، سب کچھ چلا دیا. آپ صرف ایک مورل سپیریورٹی کلیم کرتے ہیں پاکستان کشمیر میں اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں. آپ کہتے ہیں یہاں سب اچھا ہے، سارے رائٹس ہیں، وہ ہیں. وہاں پہ آکوپیشن فورسز ہیں، وہاں پہ انڈیا تشدد کرتا ہے، اور جب وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی بات نہیں سنتا. آپ کو چاہیے کہ آپ جو مین سٹریم لیجٹمیٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو سامنے لائیں، ان کو کریڈٹ لینے دیں، جو بھی مشکلات ہونی ہیں، جو بھی حل ہونے ہیں. جب آپ یہ ایکشن کمیٹیز کو اور یہ ایکشن فورمز، یہ ویجیلانٹے گروپس ہوتے ہیں، یہ یہاں کی خالی پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، یہ ویجیلانٹیز ہیں، یہ پولیٹیکل ویجیلانٹیز ہیں. میں کہتا ہوں آپ اتنی ہسٹری نکال لیں، یہ جو آپ کے بھی ایکشن کمیٹیز بنے ہیں، آپ کو ان میں سے کم از کم آدھے سے زیادہ وہ لوگ نکلیں گے جن کی بڑی مشکوک بیک گراؤنڈز ہوں گی، فائنینشیل بھی، مورل بھی اور پولیٹیکل بھی.